الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی اور میرے بہت ہی قابل احترام حاضرین کرام، خواتین و حضرات، رمضان المبارک الحمدللہ سایہ فگن ہے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ عنایت کی ہے کہ ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر رمضان تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ سے استدعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی آپ کے معمولات میں ایک خاص قسم کا رنگ غالب آ جاتا تھا، جس میں عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں آپ زیادہ خرچ کرنے لگتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، اس طرح سے آپ خیر کے کام کرتے تھے، خیر خواہی کے کام فرماتے تھے، اور یہی تلقین سب لوگوں سے فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ دے دیا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور واقعی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، گناہوں سے مغفرت فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ یہ میں نے قرآن کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں جس میں روزوں کی فرضیت سے متعلق احکامات ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اور روزوں کا یہ معاملہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں ہے، تمام نبیوں کی امت پر روزے فرض تھے۔ اس کا طریقہ اور ایام الگ الگ تھے، لیکن رمضان المبارک کے متعین کر کے پورے مہینے کے روزے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض کیے گئے۔ اور یہ جو رمضان المبارک ہے اور روزے ہیں، اس میں جو عربی کا لفظ ہے وہ صوم ہے، صاد واو میم، جس کو ہم اردو میں یا فارسی میں روزہ کہتے ہیں۔ اور صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جس میں ہم بہت کچھ کرنے سے رک جانا، ٹھہر جانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، کسی چیز سے بچنا۔ اور روزے میں عملاً ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک تو اس کا واضح حکم ہے کہ صبح سے لے کر سحر سے لے کر افطار تک ہم کھانا پینا ہمارا بند ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اور
جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سب چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں۔ حالانکہ عام دنوں میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں روزے میں وہ حرام کر دی جاتی ہیں، اور ہم صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمیں بے شمار مواقع ایسے ملتے ہیں جس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن ہمیں ہمارے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ ابھی تو دن ذرا اچھے ہیں، ٹھنڈے ہیں، لیکن جب شدید گرمی اور حلق میں کانٹے بھی چبھ رہے ہوں تو چھوٹے بچے بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایات بن گئی ہیں، اقدار بن گئی ہیں، ہماری عادات میں شامل ہو گیا ہے۔ بعض لوگ شعوری طور پر اس عبادت کو انجام دیتے ہیں، ان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ غیر شعوری طور پر، لاشعوری طور پر یہ کام کرتے ہیں اس لیے کہ روزے میں تو ہوتا ہی یہی ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں ایک نقطہ تو یہ بہت اہم ہے کہ عبادات کو انجام دیتے ہوئے وہ عبادت ادا تو ہو جاتی ہے، قبولیت تو اللہ کے پاس ہے، ہماری طرف سے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر شعور کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا جائے، اس کی روح کے ساتھ، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اور اس کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کے اجر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی پابندی، کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے عام دنوں کا حلال بھی اس میں حرام ہے، اور اللہ ہی مالک ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اور جب چاہے حلال کرے اور جب چاہے حرام کر دے، کسی بندے کا یہ اختیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور اس میں ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کہاں ہے، مغرب کی جمہوریت کیا ہے، اسلام کی جمہوریت کیا ہے۔ سادہ سا فرق ہے اس میں۔ مغرب کی جمہوریت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر ان کی کوئی منتخب ہے یا کوئی ادارہ ہے ان کا منتخب، اور وہ مل کر فیصلہ کر لیں تو جو فیصلہ وہ کر لیں وہ حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ اور ہماری جمہوریت میں یہ ہے کہ ہم ان معاملات میں تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اپنے تمدن کے اعتبار سے، اپنی معیشت کے اعتبار سے، اپنے سماج کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اور وہ قانون بن جائے گا۔ لیکن صریحاً جس کا حکم اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، تو اس کے برخلاف ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے 2 ارب انسان بھی مل کر شراب کو حلال قرار دینا چاہیں تو اس جمہوریت سے شراب حلال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام۔ اسی طرح کوئی پارلیمنٹ بھی اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں مسلمان، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جبکہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر خود اپنے لیے کوئی چیز فیصلہ کر لیں تو وہ حلال کر دیں گے اور حرام کر دیں گے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ہمارے ہاں اس کو جمہور کی رائے سے ہی اقتدار آتا ہے، اور جمہور کے رائے کے مطابق شرعیت کے ساتھ چلتا ہے۔ طریقہ اس کا تمدن کے اعتبار سے جو بھی طے کر لیا جائے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو وہ طریقہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہ تو ضمناً ایک بات سمجھانے کے لیے آ گئی۔ لہذا روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند بن جائیں، جو اس نے کہا ہے وہ کریں اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اس رکنے کے عمل کو صوم کہتے ہیں، اور جو یہ عمل کرتا ہے اس کو صائم کہتے ہیں، اور صوم کی جمع صیام ہے۔ روزے کی جمع جو صوم ہے اس کی جمع صیام، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب عربی لغت علماء کرام بتاتے ہیں، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صوم کے ایک معنی تو یہ ہے رک جانا، ایک اس کے وہ معنی ہیں جو شریعت کے اعتبار سے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا، اور بہت سارے ایسے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور ایک خاص طریقے سے سحر کرنا اور افطار تک اس پورے عمل میں موجود رہنا، اس کا مطلب روزہ ہے۔ لیکن اس کے ایک اور بھی معنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جنگ سے پہلے، اگر کوئی جنگ ان کو درپیش ہوتی تھی تو وہ اس سے پہلے گھوڑوں کی ٹریننگ کرتے تھے، اور ان گھوڑوں کو وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، بہت ساری چیزوں سے روکتے تھے تاکہ وہ چابک دست ہو جائیں، وہ جنگ کے لیے فربا نہ ہوں۔
چاق و چوبند ہو کر وہ جنگ لڑ سکیں. اس پورے عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور ایسے گھوڑوں کو صائم کہا جاتا تھا. تو یہ جو صوم کا لفظ ہے اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو اس میں روحانی اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور دوسری طرف جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں. اور روح اور جسم کے رشتے کا نام ہی انسان ہوتا ہے، اور ان دونوں کی طاقت ان روزوں سے حاصل ہوتی ہے. اور ویسے بھی جو لوگ درک رکھتے ہیں بعض ایسی چیزوں کا جو اس کا لفظ آپ تصوف کہہ دیں لیکن روحانی معاملات کا، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس روزے میں 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کم کرنے کا کہا گیا ہے. اسپرٹ اس کی یہ ہے، ایک ہے تقلیل طعام، ایک ہے تقلیل منام، اور ایک ہے تقلیل کلام. کون کون سے؟ تقلیل کہتے ہیں قلت کرنا، کم کر دینا. ایک ہو گئی طعام، منام اور کلام، یعنی کھانا کم کرو، سونا کم کرو، باتیں کم کرو. ان تینوں کے نتیجے میں ایک روح کو تازگی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جسم بھی چاق و چوبند ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا نام روزہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روزوں میں ویسے تو فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن اسپرٹ اس کی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر شام تک تو بھوکے اور پیاسے رہیں اور افطار سے لے کر سحر تک ساری کسر پوری کر دیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ پیٹ کا نظام بھی خراب ہو، اور روزے کی جو عبادت ہے وہ بھی خراب ہونے لگے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے غذا میں قلت کر کے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہ اٹھا سکیں بلکہ الٹا کام ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. روزے میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے کو پورے ڈسپلن کے ساتھ کھانا چاہیے اور زبردستی پیٹ بھرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری ایک پریکٹس ہوتی ہے اس پورے رمضان کے مہینے میں. اسی طرح سے گفتگو کم سے کم ہو، کیونکہ گفتگو کا معاملہ یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو تو نقصان ہی پہنچاتی ہے. آدمی ضرورتاً بولے، درس ہے، تدریس ہے، کام کی بات ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ سننا ہے، اس سے تو نہیں روکا گیا، لیکن غیر ضروری گفتگو سے بھی رکا جائے. اس کے نتیجے میں بھی روزے کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور تیسرا نیند، یہ خود بخود ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں سحر میں بھی اٹھنا ہے اور قیام اللیل بھی کرنا ہے. قیام اللیل، تراویح بھی قیام اللیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنے چاہیں پڑھ لیں، یہ سب نوافل میں شامل ہو جاتی ہے. تو قیام اللیل آپ کریں، جلدی سحر میں اٹھ جائیں، دن میں کام کاج بہت سارے کرنے ہوتے ہیں، تو خود بخود یہ نیند کا معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ڈسٹرب کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا جسم اس بات کا عادی بنے، اور اس کے نتیجے میں ایک روحانی ارتقا بھی پیدا ہوتا ہے. تو روح اور جسم دونوں کو تر و تازہ کرتے ہیں. ویسے بھی اب تو جدید سائنس میں یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہلاتی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے دن تک 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، اتنے دن تک 10 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں. اب ان کے یہاں تو روزے کا تصور نہیں ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیں، خود اس سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، میٹابولزم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ سائنسی معاملات ہیں اور صحت کے معاملات ہیں، یہ تو بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے. ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم حج پہ اس لیے جاتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں تو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. زکوٰۃ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے فوائد وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام سے پورا نظام بہترین بن جائے، جس میں امیر اور غریب کی تفریق کم ہو جائے، محروموں اور مجبوروں کی داد رسی ہو جائے. اور اگر یہ کام اسٹیٹ کرے تو پھر تو مزید ٹیکسوں کی ضرورت بھی کم سے کم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام پاکستان جیسے ملک میں اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ نافذ ہو جائے، اور وہ نظام نافذ ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجموعی نظام تبدیل نہ ہو جائے. اگر نظام اسلام کے مطابق ڈھل جائے اور زکوٰۃ جو ریاست ہے وہ لینا شروع کر دے
اور لوگوں میں تقسیم کرنا اور ریاست کا انتظام اس طرح سے کرنا شروع کر دے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا تھا، تو پاکستان میں شاید کسی نئے ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بہترین طریقے سے ملک کا پورا نظام چلنے لگے گا۔ تو اس لیے یہ تو فائدے اس کے ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اس لیے ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر اس لیے دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے کہ عشر ہے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا مجھے فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جب ہم اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں تو فوائد تو ہوتے ہی ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہت سارے معاملات میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم نیکی کا کام کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو لازماً اس کے فوائد دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، جو لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی تو دنیا ختم ہو جاتی ہے نا، ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ جیلوں میں رہتے ہیں، آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھیں، کوئی 33 سال بعد جیل سے نکل رہا ہے، 33 سال بعد، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 10 سال، تو ان کی تو زندگیاں، ان کی تو جوانیاں پوری کی پوری جیلوں میں چلی گئیں۔ ان کو کیا ملا دنیا میں؟ ان کو دنیا میں اگر کوئی چیز ملی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ملی، جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں کوئی چیز ملی تو استقامت ملی، ان کو دنیا میں کوئی چیز ملی تو دل کی راحت ملی۔ اس استقامت کے نتیجے میں جو سکونت اور سکینت قلب کو حاصل ہوتی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی نعمت میں نہیں ہوتی ہے۔ تو بظاہر تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بس ہم سارے کام اس لیے کریں کہ دنیا میں مل جائے، اگر نہیں ملتا تو کام کرنا چھوڑ دیں۔ ہم آخرت میں اجر کے لیے روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، دین کی اقامت کا کام کرتے ہیں۔ مل جائے دنیا میں تو اچھی بات ہے، نہیں ملے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ ایسی عشق کی بازی ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کے پابند بننا یہ ہے بنیادی بات۔ پھر رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو ایک تو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور اس میں جتنی نشانیاں ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ پہلی بات تو ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر قرآن ہمیں ہدایت دے گا۔ جب ہدایت چاہیں گے نہیں تو ہدایت ملے گی کیسے؟ تو اس کا طریقہ تلاوت بھی ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جب سمجھیں گے تو عمل کی طرف جائیں گے۔ اور پھر یہ جو بتایا گیا کہ یہ کسوٹی ہے، اس پر پرکھیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ تو قرآن پاک وہ کسوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے موجود ہے۔ اب قرآن عظیم الشان بھی موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، تراویح میں اہتمام بھی ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، ملینز میں مساجد ہیں پوری دنیا میں جہاں پر قرآن پاک تراویح میں پورا پڑھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن کسوٹی کیوں نہیں بن رہا؟ ہے اس لیے نہیں بن رہا کہ اس نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ نظام نافذ نہیں ہے۔ کسوٹی بنے گا کسی جگہ پر یہ جب طاقت کی صورت میں موجود ہوگا، قوت نافذہ کی صورت میں موجود ہوگا۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں الحمدللہ دور تفسیر ہو رہا ہے، ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب الحمدللہ صبح سے لے کر دوپہر تک، اور پھر سہ پہر میں بھی، اور اتنی ساری بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پوری برکات عطا فرمائے، فیوز عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک جب ہم شروع سے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں کتنے احکامات ایسے ملتے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔
جس میں عدل ہے، انصاف ہے، جس میں قصاص ہے، جس میں لین دین کے معاملات ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، لیکن اگر کوئی قوت نافذہ پراپر نہ ہو اور اگر کوئی خلاف ورزی اس کی کرتا ہے تو پھر کوئی تو جگہ ہوگی کہ جہاں پر جا کر آپ عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب ہے عدالت کا نظام بھی پورا کا پورا موجود ہے، معیشت کے اصول بھی موجود ہیں، سیاست کیسے کی جائے گی وہ بھی موجود ہے، قصاص و دیت کا قانون قصاص کا موجود ہے، اور پھر اور بہت سارے احکامات ہی احکامات ہیں۔ ان میں سے بے شمار احکامات ایسے ہیں جو نظام اسلام کا نہ ہونے کی وجہ سے معطل ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے احکامات معطل ہیں۔ ہم چاہیں بھی تو عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسٹیٹ اسلام کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں تو عجیب المیہ ہے، ہمارے ملک میں دستور اسلام کے مطابق ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے علی الرغم، اس کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سوورنٹی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لیکن پریکٹس یہاں پر اسلام نہیں ہوتا۔ اسی قرآن پاک بھی سورہ بقرہ میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ سود کا کام چھوڑ دو، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن اسٹیٹ نے سود کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اس اسٹیٹ کے توسط سے 25 کروڑ انسان اس جنگ میں مبتلا ہیں۔ اس کی حیثیت یہ ہے، جو اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، نعوذ باللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں شیطانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، سود کا نظام چلانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نظام کے قائم کرنے کی یہ اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حکم بھی معطل ہے۔ تو جب یہ سب احکامات معطل ہیں تو قرآن کی پکار اور للکار کیا ہے؟ قرآن ہمیں اس طرف بلاتا ہے کہ آؤ، مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، مجھ پر عمل کرو، اور میں جو نظام لے کر آیا ہوں اس کو اپنے معاشروں میں قائم کرو، اپنی ریاستوں میں قائم کرو۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہم ادھورا قرآن پڑھتے ہیں اور ادھورے قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اور ادھورا ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا ہمیں پورا نظام دیا ہے، یہ پورا کا پورا نظام ہی ہمیں اس بڑی جد و جہد کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ اس روزے میں تزکیہ نفس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت پیدا ہوتی ہے، نیکی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف جسم بھی اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ اگر اس راستے میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بھوک، کوئی پیاس آئے تو آدمی اس کو انگیز کر سکے، اس کا جسم اس بات کا عادی ہو۔ تو روزے کی حکمت بھی اس بڑے کام کے لیے افراد کار کو تیار کرنا ہے۔ نماز بھی اس لیے ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور زمین کے تمام خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے الہ، دنیا کے سارے خدا ان کا انکار کر رہے ہیں، اور ایک اللہ ہی بڑا ہے، اس کی بڑائی کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی بڑائی کو صرف مسجد میں نہیں تسلیم کرتے، نماز میں تسلیم نہیں کرتے، زندگی کے ہر شعبے میں تسلیم کرتے ہیں۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں جب اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف سسٹم چل رہا ہو، ظلم ہو، فساد ہو، جبر ہو، طاقتوروں کی بالادستی ہو، دنیا میں انسان انسانوں کے آقا اور خدا بن بیٹھے ہوں۔ آپ سنتے ہیں نا کہ وہ ٹرمپ کون سی زبان میں بات کرتا ہے، میں جہنم بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا اگر یہ نہیں کیا، اور اس کو یہ غر رہا ہے، اس کو یہ طاقت، اس کو یہ گمان ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت بڑی ہے، ہماری فوجیں بہت زیادہ ہیں، اور ایک طرح سے وہ طاغوت بن کر اللہ سے بغاوت کر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسانوں سے کہتے ہیں کہ ہماری تابعداری کرو۔ تو جو اللہ کو کہتا ہو کہ اللہ اکبر، اور صبح اور شام کہتا ہو، ہر رکعت میں کہتا ہو، بار بار کہتا ہو، وہ کیسے کسی دنیا کے خدا کو تسلیم کر سکتا ہے، اس کی خدائی کو مان سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی کبریائی کے نظام کو قائم کرنا ہم سب کی اجتماعی طور پر ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصور لوگوں میں سے ختم ہوتا چلا گیا کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے،
اور نماز کو محض عبادات کا جو دین ہے اس کو محض عبادات کا مجموعہ بنا کر پیش کیا گیا، اور جو اس کی اصل اسپرٹ ہے اس اسپرٹ سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ اور پھر اس میں بھی جو جزوی تنوع ہے، اختلاف ہے، جو باعث رحمت اور برکت ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی اور جزوی چیزوں میں، اسی کو اصل دین بنا کر لوگوں نے دکانداری قائم کر لی، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، مسلکوں میں بانٹ دیا۔ اربوں انسانوں کے اوپر چند انسانوں کی بالادستی کا نظام موجود ہے، اس پر تکلیف نہیں ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو اسلام کے دائرے سے خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کو ایک عجیب طمانیت مل رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں دکانداری کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ میں دیوبندی، یہ بریلوی، میں اہل حدیث، یہ شیعہ، وہ سنی، اور اس میں بھی پھر فقہی اختلافات، جزوی اختلافات کو کل بنا دیا، اور جو کل کے اوپر حاکمیت غیر اللہ کی موجود ہے اس کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی مسلمانوں کی ہو نہیں سکتی۔ مسلمان اب جو اس وقت نمبرز موجود ہیں، 1 ارب 90 کروڑ ہیں دنیا میں، دنیا کی آبادی کا 24-25% ہیں۔ مسلمان ملکوں میں 70% معدنی وسائل اور ذخائر موجود ہیں۔ دنیا کی جتنی تجارتی بڑی گزرگاہیں ہیں، وہ اہم ترین گزرگاہیں مسلمان ملکوں سے اور ان کے علاقوں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس فوجوں کی تعداد ہی کوئی 80-90 لاکھ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے، اس کا جو نیوکلیئر بم ہے، وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک دفاعی پوزیشن رکھتا ہے۔ میزائل ہمارے پاس، فوجیں ہمارے پاس، ٹینک ہمارے پاس، گزرگاہیں ہمارے پاس، ذخائر ہمارے پاس، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن کمزور ہیں، بے زور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ فلسطین میں کیا سلوک کیا انہوں نے، 50,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا، جس میں 35,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں۔ اور ان فلسطینیوں کو دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی وہ ہمارے لیے قرون اولیٰ کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک تو ہم بھی گزار رہے ہیں، اور رمضان المبارک اہل غزہ بھی گزار رہے ہیں۔ اپنے ملبے کے ڈھیر کے درمیان صفائی کر کے ٹیبلیں بچھائی ہوئی ہیں، اور جو کھجوریں اور جو چیزیں ان کے پاس دستیاب ہیں ان سے افطار کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے روزہ، اور یہ ہوتا ہے رمضان۔ سب کچھ اپنا نچھاور کر دیا ہے۔ رمضان آیا ہے تو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، بچوں کو گیت جو اس حوالے سے سکھائے جاتے ہیں وہ پڑھوا رہے ہیں، اور ایک سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے۔ اور ہے کیا حالت ان کی؟ 23-24 لاکھ کی تعداد میں لوگ کہ جنہیں گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اور جس دن سیز فائر ہوا سب نے مارچ کرنا شروع کر دیا، اپنے ملبے کے ڈھیروں پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، جتنی صفائی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ کر رہے ہیں۔ اب 2-3 دن ہو گئے ہیں، اسرائیل نے پھر جو سامان ہے جو جنگ بندی میں لکھا ہوا ہے، طے ہوا ہے، انہوں نے تمام غذائی سامان روکنا شروع کر دیا ہے۔ بحران پیدا ہو گیا، انسانی المیہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل ٹرمپ نے اسرائیلی چند قیدیوں کو ساتھ بٹھا کر میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ہر قیدی سے پوچھیں گے تو ہر قیدی اپنی چال ڈھال سے بتا رہا ہے، اپنے حلیے سے بتا رہا ہے، اپنے جسم سے بتا رہا ہے جتنا وہ خوشحال ہے کہ جس طرح حماس کے لوگوں نے ان کو رکھا ہے، جن پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے، جن کے لیے خود کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جن کے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے ہیں، جن پر فاسفورس بموں کی برسات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے قیدیوں کو جو ان کے دشمن ہیں، اکثر فوج کے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق وہی کھلایا ہے جو خود کھاتے ہیں، شاید اس سے بھی بہتر کھلایا ہے۔ ان کی حفاظت بھی کی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو رخصت بھی کیا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیلی جیلوں کے حالات دیکھ لیں، یہ ہیں مہذب لوگ، یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت، امریکہ کہتا ہے کہ ہم جمہوری روایات کے امین ہیں، اس کا صدر جو کھلا جھوٹ بول رہا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہیں جن کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں، جن کے جسموں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں،
جن کو بیماریاں لگ گئی ہیں اسرائیلی تعذیب گاہوں میں. اگر یہ 7 اکتوبر طوفان الاقصی نہ ہوتا، یہ سب کچھ نہ ہوتا، وہ تو کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر جھوٹ اور فراڈ کے اوپر یہ طاقتور قومیں پوری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہیں. ان کی معیشت کو دیکھیں گے تو وہ بھی چند ہاتھوں میں یرغمال ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں $277 ملین ایلن مسک نے انویسٹ کیے اور 1 مہینے میں $120 بلین کما لیے. یہ ہے ان کی جمہوریت. دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں. 1% لوگوں کے پاس 95% لوگوں کی دولت ہے. سرمایہ دارانہ نظام کی یہ بدترین صورتحال ہوتی ہے. خود مغربی اقوام میں اتنی تفریق، باقی تو دنیا میں جو بھوک اور ننگ انہوں نے پھیلایا ہے. اور $1 ٹریلین کی جو دفاعی ہتھیاروں کی انڈسٹری ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انویسٹمنٹ کی انتخابات میں، اور اب وہ جو ہے وہ انڈسٹری گرو کرے گی جب یہ لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. تو چند طاقتور سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ان کا نظام بھی موجود ہے، اور وہ بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے رونا رو رہا ہے کہ دیکھو جنگی قیدی بن گئے تھے اسرائیل کے لوگ اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ 50,000، بلکہ اب جو ڈاکٹروں نے بتایا وہ تو 62,000 کی فگر بتا رہے ہیں، اور جن میں سے 40,000 سے زائد بچے اور عورتیں ان کو نظر نہیں آتے، جن کو شہید کیا گیا ہے، جن کو جلایا گیا ہے، جن پر آگ پھینکی گئی ہے، جن کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، جو ملبے کے ڈھیر پہ موجود ہیں. اور اس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم خالی کروائیں گے، اور یہاں پر ہم تو یہاں عمارات بنوائیں گے. تو یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے غزہ. کبھی بھی انشاءاللہ اس کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے اس رمضان المبارک میں، جس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم طاغوت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے آرمی چیف صاحب قرآن کی آیات پڑھ کر یہ سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خوارج کیا ہوتے ہیں اور فساد کیا ہوتا ہے اور کس طرح خوارج کے فتنے کو ختم کیا جاتا ہے. میں آرمی چیف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی یہ آیات بھی آپ کے سامنے تو آتی ہوں گی نا، کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، ان کمزوروں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے باشندے ظالم ہیں. اہل کشمیر کی فریاد نہیں سنتے ہیں آپ. قرآن کی یہ فریاد سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور پھر آگے اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مددگار اور ہمارا دوست کوئی پیدا کر دے. اور آگے کیا بات ہے؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کفر کرنے والے طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. اور طاغوت کے راستے میں لڑنے والے ان کے ساتھ تم لڑو. شیطان کی تدبیریں تو بہت بودھی ہیں. تو یہ قرآن کی آیات سننی چاہیے نا، سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور ہمیں بتانا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے. ابھی ٹرمپ نے 1 گھنٹہ 39 منٹ کی تقریر میں آدھا جملہ پاکستان کے لیے بول دیا. اور کس بات پہ شکریہ ادا کیا؟ کہ جو ان کا مجرم تھا ان کو پکڑنے میں ہم نے مدد کی. جس نے امریکیوں کو مارا، تو امریکی یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں جو امریکیوں پہ حملے ہوئے افغانستان میں ہوئے، وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ وہ تو قبضہ کرنے آئے تھے، وہ تو قتل عام کرنے آئے تھے. انہوں نے تو تہس نہس کر کے رکھ دیا پورے ریجن کو. ان کی بلیک واٹر تو بم دھماکے کرواتی تھی پاکستان میں، وہ تو ڈرون حملے کر کے لوگوں کو قتل کرتے تھے. ان کے آنے کے بعد تو یہاں پر انتشار، افتراق، افراتفری. ان کے یہاں آنے کے بعد تو بم دھماکے شروع ہوئے. یہاں آنے کے بعد اسپلنٹر گروپ بننا شروع ہو گئے. اس سے پہلے تو ہمارا بارڈر بھی محفوظ تھا. تو امریکی تو یہاں جنگ لڑنے آئے تھے، اور اس جنگ میں کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ ان کا اور حملہ کرنے والے کا معاملہ تھا. اس میں پاکستان کا شکریہ کہاں سے بنتا تھا
اس لیے کہ ہم نے وہ خدمت پھر انجام دی جو پچھلے 25 سال سے پاکستان کے حکمران انجام دے رہے ہیں. امریکیوں کی سہولت کاری، امریکیوں کو ان کے مجرم جو ان کے مطابق مجرم ہیں ان کو پکڑ کے دینا، قوم کی بیٹی کو ان کے حوالے کرنا، لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا، نیٹو سپلائیز کو برقرار رکھنا، اپنے اڈے ان کے حوالے کر دینا، اپنی قوم کو ان کے پٹے پہ دے دینا، اپنے فوج کو کرائے کی فوج کے طور پر بیہیو کرنا، وہ فوج کے جو پوری امت کی طاقت بن سکتی ہے اور ہے، جس کے پاس نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو امریکہ کے تابع کر دینا. یہ سارے جرائم ہیں جو اس حکمران طبقے نے پچھلے 25 سال میں کیے ہیں، اور ابھی بھی وہ یہی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو افراتفری اور اس کے نتیجے میں جو بم دھماکے وہ پوری قوم بھگتتی ہے، فوج کے سپاہی بھگتتے ہیں، اس کے افسران بھگتتے ہیں. امریکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کا یہ عمل اب ختم ہونا چاہیے. امریکہ کے آگے جھک کر پوری قوم کو یرغمال بنانے کا یہ عمل ختم ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہر ایک سے تصادم شروع کر دیں، لیکن اپنی عزت، اپنے وقار، اس کا سودا نہیں ہونے دیں. ہمارا تو بھارت نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس نے شہید کر دیا ہے اس عرصے میں. اس نے اسپیشل جو اس کا اسٹیٹس تھا 370 اور 35A وہ ختم کر دیا ہے. کشمیر میں آبادی کا تناسب وہ تبدیل کر رہے ہیں. جس طرح فلسطین میں فلسطینیوں کی زمینوں پر صہیونیوں نے قبضہ کیا تھا، اسی طرح سے برہمن سامراج کشمیر میں اس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جا کر اپنی پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آبادی کا تناسب بدل رہے ہیں تاکہ اگر کبھی پلیبیسائڈ کرنا بھی پڑے تو ہندوؤں کی اکثریت ہو جائے. تو پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی قوم کا اور پاکستان کی حکومت کا کیا فرض ہے؟ کشمیریوں کی مدد کریں یا بھارت سے آلو پیاز اور ٹماٹر کی سیاست کریں اور تجارت کریں جس سے ملتا بھی کچھ نہیں ہے؟ تو بجائے اس کے کہ اپنا فوکس اپنے مشرقی بارڈر پہ کیا جائے، اپنے کشمیریوں کی آزادی کے لیے کام کیا جائے، اگر ہم امریکہ کی تابعداری اور غلامی میں اس کی سہولت کاری کرتے رہیں گے تو حالات بھی بگڑ جائیں گے. ہم سے مشرف نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ ڈالر آئیں گے، معیشت ٹھیک ہو جائے گی. سب سے پہلے پاکستان کا اس نے نعرہ لگایا تھا. لیکن اس پوری جنگ میں جو امریکہ کی جنگ تھی اور پاکستان کو اس پر لڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس پوری جنگ میں 2001 سے لے کر اب تک 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو گیا. 1 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں، اس میں پاک فوج کے لوگ بھی ہیں اور قوم ہیں، عوام ہیں، جو اس دہشت گردی کی نظر ہو گئے ہیں. ہمارے بارڈر غیر محفوظ ہو گئے ہیں. آئے دن حملہ ہو رہا. ابھی بنو میں دیکھیں جس طرح سے حملہ ہوا ہے، اس میں عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اس میں فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں. چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں اور باتیں جو ہیں وہ اتنی لمبی لمبی کی جاتی ہیں. تو افغانستان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانا ہوگا. افغانستان اور پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی تنازع اور جنگ ہوتی ہے تو پورا خطہ اس کو بھگتے گا. فیصلہ کرنے والے تو اڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں اور، قوم بھگتتی ہے. اس لیے ہر صورت میں افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور پاکستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں لوگوں کو انوالو کریں، مشاورت کا عمل تیز کریں اور کسی بھی طرح افغانستان سے معاملات کو درست کریں. اور اصل فوکس ہمارا کشمیر کی آزادی ہونا چاہیے. اس فوکس کو ختم کر کے اس پر ہمیں کام پہ لگا دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان قبائل کے لیے فرمایا تھا کہ یہاں ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری فوج ہے. ظالموں، تم نے کیا حال کر دیا اس ملک کا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاغوت کی بالادستی کو اگر جو قبول کر لیتا ہے، اور طاغوت کیا ہوتا ہے آسان زبان میں سمجھانے کے لیے، کہ ہر وہ طاقت جو اللہ کے حکم کے خلاف آ کر کھڑی ہو جائے اور اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، وہ طغیان میں مبتلا ہو جائے، وہ کناروں کو توڑ دے، وہ اپنی بندگی کی حدود سے تجاوز کر لے. ایک تو ہوتا ہے گناہگار، گناہوں پہ اصرار کرنے والا فاسق، ایک ہوتا ہے کافر جو محض انکار کرتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے طاغوت جو حدیں پھلانگ دیتا ہے، جو اپنا کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، اپنی طاقت منوانا چاہتا ہے. تو مسلمان
طاغوت کی تکفیر کرتا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کی تکفیر کی، اس کا انکار کیا، اور جو ایمان لایا اللہ پر، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ اس لیے آئیے اس رمضان المبارک میں ان تمام پہلوؤں سے اپنے دین کا مطالعہ بھی کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں، اپنی سوچ اور فکر کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، کس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اپنے انفرادی معاملات، اپنے گھر کے معاملات، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور اس پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک سمجھیں اور قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شرکت کریں۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب اور فرض ہے۔ اقامت دین کا کام یعنی دین کو ایک نظام بنانے کی جد و جہد کرنے کا کام فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم بھی کریں اور دنیا کے حاکموں کو خدا کا درجہ دے دیں۔ دو خدا زمین کے نہیں ہیں، ایک ہی خدا کا نظام قائم ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فبہا، نہیں ہوئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچ جائیں کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے زندگی گزار دی، تو اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔